السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل مائری جس کا آنے والا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مائری ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا سمینا جو کہ اینی کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ اب میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ یا فاخر کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات ہو، اسی لیے تم لوگوں کو ایک نیا گھر خریدنا چاہیے اور تم لوگوں کو شفٹ ہو کے وہاں ہی رہنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اینی کہتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ یہ گھر چھوڑ کر آپ لوگوں کو چھوڑ کر میں کسی دوسرے گھر میں جاؤں۔ سمینا کہتی ہے کہ تمہارا بابا جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اس طرح تو وہ تمہارا گھر بھی خراب کر دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے یا فاخر کی زندگی پر ایسی باتوں کا کوئی بھی اثر ہو، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم دونوں کو الگ گھر میں شفٹ ہونا پڑے گا۔ یہ بات سن کر اینی جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے اور بار بار سمینا کو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی۔ سمینا اینی سے کہتی ہے کہ تم فاخر کی زندگی سنوارنے جا رہی ہو اور میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کے کوئی بھی معاملات سے تمہارے کوئی بھی کام میں رکاوٹ آ جائے۔ تمہارے بابا جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اینی کے بابا جس کا یہ سب کچھ بزنس تھا وہ پھر بھی تو فاخر کو ہی دینا ہی ہوگا، فاخر ہی اس کا وارث تھا، فاخر ہی اس کا وارث ہے، حبیب اس میں سے حصہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس لیے میں تم سے پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ تمہیں یہ گھر چھوڑ کر فاخر کے ساتھ ہی دوسرے گھر میں رہنا پڑے گا۔ اینی جو کہ اپنی امی کو اس طریقے سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے کہ میں اس گھر سے کہیں نہیں جانے والی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ راحیلہ جو کہ حبیب کو کہتا ہے کہ آنٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے عائشہ کا ہاتھ ہے۔ عائشہ تو کبھی چاہتی بھی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کے پیچھے عائشہ کا کہیں نہ کہیں تو ہاتھ ہے۔ یہ بات سن کر حبیب راحیلہ سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی، عائشہ بھلا آخر ایسے کیوں کرے گی؟ جب راحیلہ یہ بات حبیب کے منہ سے سنتی ہے تو اسے بہت ہی بڑا غصہ آ جاتا ہے اور وہ حبیب سے کہتی ہے کہ تمہیں شاید نہیں پتہ کہ عائشہ کتنی مکار اور چالاک عورت ہے۔ حبیب، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس نے اپنی مکاری اور چالاکی سے اپنا سب کچھ کیسے ٹھیک کر لیا۔ یہ بات سن کر حبیب راحیلہ سے کہتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہوا، کچھ بھی غلط نہیں ہوا، تم اپنے لیے اتنا غلط کیوں سوچ رہی ہو؟ جیسا تم نے چاہا سب کچھ ویسا ہی تو ہوا ہے۔ یہ بات سن کر راحیلہ کہتی ہے کہ میں عائشہ کو تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں اسے ڈیورس دے کر اپنی زندگی سے نکال لو۔ جو کہ اسے صاف انکار کر دیتا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اس بار میں عائشہ کو اپنے گھر سے کبھی بھی نہیں نکالوں گا۔ تو اس میں راحیلہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو تم مجھے ہی اس گھر سے جانے دو، میں عائشہ کے ساتھ جو کچھ بھی اچھائیاں کر رہی تھی وہ تمہاری بیٹی ہے، صرف اور صرف میں تمہارے لیے کر رہی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ عائشہ اس قدر بدتمیزی سے مجھ سے بات کرے گی۔ یہ بات سن کر حبیب کہتا ہے کہ اینی عائشہ کی بھی بیٹی ہے اور وہ جو کچھ بھی اپنے بیٹی کے لیے کر سکتی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ جو کچھ بھی سوچ سکتی ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ ہم نہیں سوچ سکتے، اس لیے اینی کے بارے میں جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا وہ عائشہ کا ہوگا۔ تو دوستو، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔